قانون وزیر اطلاعات اٹارنی جنرل صاحب طارق فاطمی صاحب SAPM اور عسکری قیادت کی طرف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آرمی چیف ایئر فورس چیف اور نیوی کے وائس ایڈمرل موجود تھے۔ ایجنڈا جو پچھلے 48 گھنٹے میں جو موومنٹس ہیں، آپ کو یاد ہے کہ پرسوں جو یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ کل صبح وزارت خارجہ نے پاکستان کے بیان پہ ایشو کی۔ وی آر کنسرنڈ ان دی لاس آف ٹورسٹ لائفس ان دی اٹیک ان جو جگہ ہے یہ پہلگام، اور یہ ان دی انڈین illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کنوین کی، اور جو کل انڈیا نے جو اناؤنسمنٹس کی تھیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے۔ وہ فیصلے جو ہیں وہ آبویسلی آپ تک مرحلے کافی پہنچ بھی چکے ہیں، کیونکہ میٹنگ کے فوراً بعد پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا، بروکر تھا، اور دیر از نو پروویژن آف یونیلیٹرل سسپینشن۔ تو 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کا بڑا کلیئر فیصلہ تھا، اور یہ جو بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کل شام کو کی تھی، ہم نے کل صبح اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا وزارت خارجہ نے، اور اس کے کئی جو ڈپلومیٹک کور کے جو سینئر ممبرز ہیں، یا سیکورٹی کونسل UN کی P5 کے کچھ ممبرز ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مجھے اس کو ویلکم کیا اور پازیٹیو قرار دیا ہماری جو وہ موو تھی۔ پھر رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی، وہ جس کا پہلی کا میں جواب دے چکا ہوں، دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر۔ جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں۔ تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES، اس کے حوالے سے ہے۔ انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں، اور یہ صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا، اور 48 گھنٹے کے اندر جتنے اس ویزے کے اوپر جو ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم ہے اس کے تحت پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر وہ ملک کو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں۔ چوتھا جو میجر فیصلہ ہے، انڈیا نے چونکہ ڈیفنس، نیول اور ایئر ایڈوائزرز اور ان کا جو ہمارا عملہ ہے اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس
ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے، کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے، ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں،
اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں, 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی, اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے, اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا.